میرا سوال سوسائٹی کے حوالے سے قرآن کریم میں جو احکام زیر بحث ہے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا یا اور جو احکام ہے قرآن میں مسلمانوں کی نظم اجتماعی کے لیے، کیا اس کو مسلمانوں پر امپلیمنٹ کرنا لازم ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان حکومت یا گورنمنٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور یہ نظم اسلامی کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے، اور سیاسی اسلام نظام کے بارے میں، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے اسلام کے دائرے میں، اور یا نہیں کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز؟ انسان کی سیاسی زندگی ناگزیر ہے۔ جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں وہ اپنے ہاں کوئی نظم پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ قبائلی سطح پر بھی ہو سکتا ہے اور جدید ریاست کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت یا اقتدار کس کے پاس ہے؟ اگر حکومت و اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو انفرادی زندگی سے متعلق بعض ہدایات دی ہیں، اور ہم سب ان سے واقف ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، اسی طرح ان کو ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں بھی بعض ہدایات دی ہیں، اور وہ بنیادی طور پر 5 ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گن کر بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے حکمران کو لازماً کرنی ہیں، یہ اس کے دینی فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو بالاجمال بیان کیا ہے تو وہاں اس کے 4 عنوانات قائم کیے ہیں، اور وہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ان الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ لیکن قرآن مجید پورے کو سامنے رکھ کر اگر اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا 5 چیزیں ہیں۔ میں نے ان پر بڑی تفصیلی گفتگویں بھی کی ہیں۔ میری کتاب مقامات میں اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کی غالباً آخری قسط میں اس کو مزید واضح بھی کیا گیا ہے، وہاں ایک فہرست میں نے ترتیب بھی دے دی ہے، وہ 5 چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں نماز کا اہتمام ہوگا، اس میں خاص طور پر جمعہ اور عیدین کی نماز یہ حکمرانوں سے متعلق ہے، ان کو اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، ان کو اس کا خطبہ دینا ہے، انہی کے اہتمام میں یہ نمازیں ادا کی جائیں گی، اور اس طرح ایوان اقتدار مسلمانوں کے معاشرے کے ساتھ متعلق ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہر ہفتے حاضر ہوگا اور عیدین کے موقعوں پر بھی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے شرع مقرر کر دی ہیں اسی کے مکلف ہیں، ان کی جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، لہذا ان سے اس کے علاوہ کوئی مطالبہ اگر کیا جائے گا تو یہ ان کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تیسرے یہ کہ مسلمانوں کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قومی حیثیت سے دے دی ہیں، جہاں وہ بستے ہوں گے وہاں زمین ہے، زمین کے خزائن ہیں، تو زمین اور زمین کے خزائن کسی فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتے، ان کو معاشرے کی ملکیت رہنا چاہیے۔ ان کا بندوبست البتہ حالات کے لحاظ سے مسلمانوں کے حکمران جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ چوتھے وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے اس کے دین میں داخل ہو گئے، انہوں نے شعور کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا ہے، وہ اگر اب جرائم کا ارتکاب کریں گے اور وہ جرائم گن کے بتا دیجئے تو ان کی سزائیں، آخری سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں، وہ مسلمانوں کو دی جائیں گی۔ آخری سزائیں اور انتہائی سزائیں ہیں اس وقت دیے جائیں گی جب ان کے شرائط پورے ہو جائیں گے، انہی لوگوں کو دی جائیں گی جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کر رکھا ہے۔ اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی تو ظلم و عدوان کے خلاف وہ جنگ آزما ہوں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے۔